کتابت یا لکھنے سے متعلق جو بصری فنون ہیں ان میں ظاہر ہے سب سے پہلے فن خطابت ہے، فن خط ہے، فن خط لکھنے کا ہنر، جو اب تقریباً دنیا سے یہ ہنر بھی مٹتا جا رہا ہے۔ دیکھیے نا کیا کیا مٹ رہا ہے، ذرا ہوش کے ناخن تو لیں۔ اب تو کمپیوٹرز آ گئے، لیپ ٹاپ آ گیا، ہر چیز آ گئی، بس آپ اشاروں سے سب کام کرتے ہیں۔ تو جو آپ کی چٹکیوں میں ہنر تھا معنی کی تصویر بنانے کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بچے کہاں بیٹھ کے لکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ ہم تو اس زمانے کے ہیں کم سے کم کہ ہم نے تختی پر بھی خوب مشق کی ہے، سلیٹ پہ ہو، تختی پہ۔ اور ایک عجیب و غریب چیز بچوں کو سکھا دی گئی ہے کہ جتنے تم بدخط ہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جینیس ہو۔ اے سبحان اللہ! ہاں، عجیب عجیب تھیوری لے کے آتے ہیں لوگ، یہ سخن فروش۔ ایک بات ڈال دی ذہن میں کہ جس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، فکر کی رفتار تیز ہوتی ہے، ذہن کی رفتار تیز ہوتی ہے، تو اس کی انگلیاں، اس کا قلم اس کے ذہن کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ بدخط ہو جاتا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہوتی ہے۔ تو خراب ہینڈ رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ تم جینیس ہو۔ کیا پہچان ہے جینیس؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس فریب میں نہ آنا بچوں۔ ظاہر ہے جب بچوں کہہ دیا تو آپ حضرات بزرگ جو ہیں بچے ہوئے ہیں، میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ چٹکیوں میں بھی ہنر ہونا چاہیے۔ اور فن خط، فن کتابت ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ اور ہمارے ہاں جن بزرگوں نے اصول مرتب کیے ہیں، اس کے بھی بنیادی اصول 12 ہیں۔ تحقیق کرنا، دیکھنا، سیکھنا، 12 بنیادی اصول ہیں، 12 بنیادی اصطلاحیں ہیں ان بزرگوں نے جنہوں نے یہ نسخ اور نستعلیق کے طریقے ایجاد کیے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ہوا تفنن، فناوری، آرٹ داخل ہوا، انسان کا ذوق جمال داخل ہوا، تحریر کی جمالیات کو نکھارا گیا، اور پھر اس میں طرح طرح کے خط ایجاد ہوئے۔ اس میں سے میں سب کا تو تذکرہ نہیں کر سکتا، یہ صرف شوق دلانے کے لیے، وہی بچوں کو شوق دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ اب مجلسوں میں، کہیں ذاتی نشستوں میں بھی، کسی ڈرائنگ روم کی ٹیبل ٹاک پر بھی کہیں پر یہ ذکر تو ہوتا نہیں ہوگا، تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کاش کسی کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے۔ یہ سب فن زندہ رکھے جانے والے فن ہیں۔ اچھی ہینڈ رائٹنگ، اچھی تحریر، ہاتھ سے قلم سے لکھنے کا ہنر، اور جو میں نے ابھی ایک فقرہ استعمال کیا تھا کہ چٹکیوں سے انگلیوں میں، ہاتھ میں قلم لے کر معنی کا پیکر بنا دینا، معنی کی تصویر، جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی اس کی ایک ایسی تصویر بنا دینا جو آنکھوں سے نظر آئے۔ تو اس فن خطاطی میں ایک فن ایسا ہے جسے کہتے ہیں خط گلزار، اسے خط ریحاں بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا لکھا جاتا ہے، طغرا اس سے بنتا ہے، بڑے بڑے طغرے بنائے جاتے ہیں، کتبے بنائے جاتے ہیں۔ یہ لفظ کتبہ ہے، کتبہ نہیں ہے۔ تو یہ بنائے جاتے ہیں، اس میں دیکھو گے کہ بظاہر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، مثلا اللہ لکھا ہوا ہے، دور سے دیکھا تو اللہ لکھا ہوا ہے، قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کا جو الف ہے اس میں پورا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔
دیکھنے میں الف نظر آ رہا ہے، اندر اور عبارت، اندر عبارت، ادر عبارت، کلمے کے اندر کلمہ، کلمے کے اندر کلمہ، کلمے دور سے دیکھو تو معلوم ہوا کہ کوئی ایک گلدستے کی شبیہ ہے، اندر جا کے غور سے دیکھا تو دیکھا یہ تو ایک پورا قرآن مجید کا سورہ لکھا ہوا ہے، پوری عبارت لکھی ہوئی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو فن ہے، دیکھنے میں ایک لفظ نظر آئے، غور سے دیکھو تو اسی میں بہت سے الفاظ نظر آئیں، یہ فن اگر ذہن نے قبول کر لیا تو جب ہم ایک آیت پڑھیں گے شہد اللہ تو اس میں اور بہت سے معنی نظر آئیں گے۔ ایسا ہی لکھنے کا ہنر پیدا کریں، ایسا ہی پڑھنے کا ہنر پیدا کریں کہ جو سامنے لکھا ہو اسے دیکھ کر وہ بھی پڑھ لیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ خط گلزار میں حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، جگہ جگہ خط ریحان میں حقیقتیں مرتسم کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ بظاہر، آج تفصیل تو نہیں عرض کر سکوں گا لیکن ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت صرف مضمون توحید کی حامل ہے۔ اسی آیت میں مضمون توحید بھی ہے، اسی آیت میں صفت عدل الہی کا ذکر بھی ہے، اسی آیت میں مقام و منصب نبوت کا ذکر بھی ہے، اسی آیت میں مقام و منصب ولایت و امامت کا ذکر بھی ہے، اور اسی آیت میں مقام و منصب ولایت کی عصمت کا ذکر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کی گہرائی کتنی ہے؟ یہ تو چند عناوین ہیں جو بظاہر اس فقیر کے سامنے آ گئے، جو اور شرف نگاہی سے کام لیتے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دیتا ہے وہ پروردگار خود کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق اس کے علاوہ۔